رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ معزز سامعین اکرام، سورہ بینہ کی تفسیر چل رہی تھی۔ پچھلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور کفار مکہ یہ اپنی غلطیوں سے اور اپنی کوتاہیوں سے اور اپنی فحاشی اور عریانیت سے باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس ویسا ہی آدمی آ جائے جتنی برائیوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسی ہی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل فرما دے جو اعتدال اور انصاف کا تقاضا کرنے والی تھی اور انصاف کے احکام کو بیان کرنے والی تھی، تب وہ جا کر ان تمام برائیوں سے باز آ جاتے اور صحیح دین پر قائم ہو جاتے۔ دوسری چیز اس صورت میں یہ بیان کی گئی کہ اہل کتاب جو پہلے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے معتقد تھے، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد آپ پر قرآن مجید نازل ہوگا اور آپ ہی کے احکامات اس دنیا میں نافذ ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کے جاننے کے بعد جب یہ چیزیں ان کے سامنے واضح ہو کر آئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور قرآن مجید کا جب نزول ہوا، تو ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود وہ اس میں اختلاف کرنے لگے۔ ان کے لیے پھر آگے حکم دیا گیا کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص عبادت کو کرے اور نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرے، اور یہی صحیح دین ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے لیے بیان کی ہے کہ اگر وہ اس دین پر عمل نہیں کرتے، ان احکامات کو نہیں بجا لاتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے۔ اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، صحیح طریقے پر چلتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپناتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکتے ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو بجا لاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا انعامات ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک وہ لوگ، ان الذین کہ بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب اور مشرکین، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا، آپ سے اختلافات کرنے لگے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ہی چلنا باعث سعادت سمجھا اور نجات سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعید کو بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ جہنم کی آگ میں، فی معنی میں، نار جہنم کے جہنم کی آگ میں ہے، خالدین فیہا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو اس سے باہر نہیں نکالے گا، اب ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی آگ میں جلستے رہیں گے، اللہ ان کو اسی آگ میں عذاب دیتا رہے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ جو اللہ کے مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں ان میں سب سے بدترین لوگ یہ لوگ ہیں کہ سب سے بدترین لوگ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ یہ آگ کیسی ہے؟
ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مروی ہے کہ دنیا کے اندر جو آگ بھیجی گئی ہے وہ جہنم کی ایک چنگاری ہے، اور اس چنگاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 مرتبہ 70 ٹائم پانی سے دھو کر پھر اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس آگ کا کیا اندازہ ہوگا کہ جو اس چنگاری کا یہ عالم ہے جہنم کی آگ کا، کہ اگر وہ ذرا سی کسی کے بدن پر لگ جائے تو انسان تلملا اٹھتا ہے، انسان کے پورے بدن میں ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور پورا چلا اٹھتا ہے۔ تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا جو بنا دھوئی ہوئی ہے اور پوری کے پوری آگ تیار ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن حضرت ابو طالب کو ہوگا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت ساری خدمت دی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب انہی کے نام سے ایک گھاٹی بنی۔ تو سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ آگ کی جوتیاں ان کے پیروں میں پہنا دی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا اور ان کو یہ احساس ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب انہی کو ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ان کو اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک ھم شر البریہ، کہ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ پھر اللہ نے آگے ایمان والوں کے لیے حکم فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے رہے، یعنی جو نیکی کے اعمال تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اولئک ھم خیر البریہ، تو یہی لوگ بہترین مخلوق ہے۔ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق یہ ہے۔ ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کا صلہ اور ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ہے، جنات عدن، کہ ایسے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری کر دیں گے، الگ الگ قسموں کی اور الگ الگ طریقے کی ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کوئی ان کو نکالنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے کہ جو ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو، وہ اپنے گناہوں کی سزا ختم کرنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہو جائے گا، جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام ملے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اور ایک چیز فرمائی اللہ نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے آگے آخر میں ارشاد فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہ اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی نعمت امت کو بتا دی کہ جنت میں تمام نعمتیں ہوں گی، انسان جو چاہے گا وہ مل جائے گا، جس طرح چاہے گا اس طرح مل جائے گا۔ پرندہ اڑ رہا ہوگا، انسان نے اپنے دل میں خواہش کر لی کہ کاش یہ بن بنا کر میرے سامنے آ جاتا، اس کی خواہش اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ جہنم میں جنت کے اندر انسان کے لیے شراب کو کھول دیا جائے گا، شراب پینے کی اجازت ہو جائے گی، ہر چیز اس کو مل جائے گی، لیکن اللہ نے کہا سب سے بڑی نعمت اس کو جنت میں جو ملے گی وہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ فرما دیں گے کہ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے قیامت کے دن پوچھیں گے یا اہل الجنہ، کہ اے جنت والو، تو تمام لوگ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ یدیک، کہ اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور حکم کی اطاعت کے لیے ہم حاضر ہیں، اور تمام خیر کی بھلائی اور اچھی چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ حکم کیجیے کیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم لوگ اب خوش ہو مجھ سے؟ تو تمام اہل جنت فرمائیں گے کہ اللہ اب بھی خوش نہ ہونے کا کوئی احتمال ہے، اب کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ جتنی مخلوقات میں آپ نے تمام مخلوقات کو جو چیز نہیں دی وہ تمام چیزیں ہم کو مہیا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک بہت ہی افضل اور بہتر نعمت میں تم کو دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی رضامندی تم پر نازل کر دی۔
آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میری رضامندی تم پر نازل ہو گئی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جنت میں تمام لوگوں کے جانے کے بعد اللہ اپنی رضامندی تمام بندوں پر نازل فرما دیں گے کہ اس کے بعد اللہ کبھی ان بندوں سے ناراض نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، کہ تمام چیزیں کب حاصل ہوگی؟ اس تمام چیزوں کے حصول کے لیے اور ان تمام چیزوں کو پانے کے لیے ایک چیز ہے کہ یہ اس شخص کو حاصل ہوگی جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ ڈرنا کیسا ہے؟ ہمارے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو ہم اس سے ڈرتے ہیں، یا کسی کی پٹائی سے ہم ڈرتے ہیں، یا کسی کی دہشت سے ہم ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرنا نہیں، ڈرنا یہاں پر وہ مراد ہے کہ انسان خوشی بخوشی اللہ کے احکام کو بجا لائے صرف اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سے یہ ڈرنا مراد ہے، اور اسی ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کانٹے دار درخت جو ہے ان باغات میں چلے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں گیا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہاں سے آپ کس طرح گزر کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور پھر میں اس سے نکلتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کر اللہ کے احکامات پر عمل کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کر انسان اس دنیا سے جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔